اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 108ویں روز شریف پر میگا ہیلتھ کیمپ کا انعقاد۔ گلبرگہ کے چونا بھٹی محبوب نگر میں اعلیٰ حضرت کے 108ویں روز ولادت پر رضا کوچنگ سینٹر کی جانب سے ایک شاندار میگا ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میگا ہیلتھ کیمپ میں شہر اور اطراف کے علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تقریباً 500 کے قریب مریضوں نے کیمپ سے فائدہ اٹھایا اور ماہر ڈاکٹروں سے مفت طبی مشورے حاصل کیے۔ کیمپ میں کسی نے کینسر سے متعلق اپنی پریشانیوں کے بارے میں ڈاکٹروں سے مشورہ کیا تو کسی نے پیٹ کے مرض کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ خواتین کے حمل اور دیگر خواتین سے متعلق طبی مسائل کے سلسلے میں ڈاکٹروں سے مشورے لیے۔ اس کے علاوہ خواتین کے امراض، عمومی صحت اور دیگر مختلف بیماریوں کے حوالے سے بھی لوگوں نے ماہر ڈاکٹروں سے مفت مشورے حاصل کیے۔ اس میگا ہیلتھ کیمپ کے منتظم سید نعیم الدین صاحب تھے، جو وائس آف گلبرگہ کے آنر ہونے کے ساتھ ساتھ رضا اکیڈمی کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی نگرانی میں اس پورے پروگرام کا انتظام کیا گیا۔ کیمپ میں شہر کے علماء، صوفیاء، مشائخ اور اہل علم نے بھی شرکت کی۔ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے مفتی عبدالرازق صاحب سمیت کئی علماء اور شخصیات نے کیمپ میں شرکت کی اور اس سماجی اور طبی خدمت کو سراہا۔ اس موقع پر لوگوں کو ایک ہی جگہ مختلف ماہر ڈاکٹروں سے معلومات اور اپنی صحت کے متعلق مسائل پر بآسانی مشورہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ میگا ہیلتھ کیمپ کی سب سے اہم بات یہ رہی کہ مریضوں کو مفت طبی مشورے فراہم کیے گئے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام میں صحت سے متعلق آگاہی اور بروقت طبی مشورے کی ضرورت کس قدر اہم ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عرس موقع پر منعقد کیے جانے والا یہ میگا ہیلتھ کیمپ صرف ایک تقریب نہیں بلکہ انسانی خدمت اور سماجی ذمہ داری کی ایک خوبصورت مثال بن کر سامنے آیا۔ شریک ہونے والوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی عوام خدمت کے لیے اس طرح کی طبی کیمپ اور دیگر فلاحی پروگرام منعقد کیے جاتے رہیں گے۔ آئیے بتاتے ہیں کون ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین، مفتی، شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ 1856 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک دینی اور علمی گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد بھی عالم دین تھے، اس لیے آپ کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم عمر میں دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے دین کے مختلف علوم حاصل کیے اور بہت جلد اپنے زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہونے لگے۔ لوگ دینی مسائل کے بارے میں آپ سے سوالات کرتے تھے اور آپ ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت اور لوگوں کی رہنمائی میں گزار دی۔ اعلیٰ حضرت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ ان کی زندگی اور شاعری میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نعتیہ شاعری آج بھی بہت شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ ایک بڑے شاعر اور صاحب علم شخصیت بھی تھے۔ ان کی گفتگو، تحریروں اور شاعری میں دین سے محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت صاف نظر آتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی علم سیکھنے، علم پھیلانے اور دین کی خدمت میں لگا دی۔ آج بھی ہندوستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ آپ کو عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1921 میں ہوا، لیکن ان کی علمی اور دینی خدمات آج بھی لوگوں کے لیے اہم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ علم حاصل کرے، دین کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے۔ ایسی عظیم شخصیت کے عروس کے موقع پر رضا اکیڈمی کی جانب سے ایک میگا ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جو اپنے آپ میں ایک یادگار پروگرام تھا۔ اس کیمپ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اپنی صحت کے حوالے سے مختلف سہولتوں سے فائدہ اٹھایا۔ یہ پروگرام
اس بات کی خوبصورت مثال ہے کہ کسی عظیم شخصیت کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کا نام پر لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اب آخر میں نوری صاحب کی نعت سنیں اور چینل سبسکرائب کریں۔ کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی، کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایک بار پھر چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ گلبرگہ سے محمد وسیم کی رپورٹ۔